ہیں، اس لیے کہ کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا جب تک متقی پرہیزگار نہ ہو۔ جی ایمان اور تقوی ہی تو ولایت ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں۔ اسی لیے کسی باطل فرقے میں سنیوں کے سوا، اہل سنت کے سوا کسی باطل فرقے میں کوئی ولی نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، جی کیونکہ وہاں ایمان نہیں ہے، اور جہاں ایمان نہ ہو وہاں ولایت جا ہی نہیں سکتی۔ جی اور الحمدللہ اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اہل سنت کے آج تک اس فرقے میں ہزاروں لاکھوں ولی پیدا ہوئے اور انشاءاللہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ کچھ لوگ جی زبردستی ولایت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ساری انگلیوں میں انگوٹھی پہنے رہتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، جی بلکہ بعض تو جاہل پیر نمازوں سے روکتے ہیں، اپنے مریدوں کو کہتے ہیں اب تم ہمارے ہو گئے تو اب تمہیں نماز کی کیا ضرورت، ہم تمہیں لے جائیں گے۔ جی تو یہ بھی بات وہ صحیح کہتے ہیں، ہم تمہیں لے جائیں گے۔ حضور سیدنا امام طائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا، حضور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے اور اتنی پابندی کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں لے جائیں گے۔ جی تو حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ صحیح کہتے ہیں، جی جہاں وہ خود جائیں گے وہیں لے جائیں وہیں گے، لے کر جائیں گے۔ انہیں جہنم میں جانا ہے جہنم میں لے جائیں گے۔ جی تو ایسے بھی آج کل پیر ڈھونگی ہیں۔ جی اور ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جاہلوں میں ان جاہل پیروں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ عالم ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جی صحیح کہا۔ اب ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ اگر عالم ولی نہیں ہوگا تو کہ جاہل ولی ہوگا؟ جی جاہل کو جب استنجے کی تمیز نہیں، طہارت کی تمیز نہیں، نماز کی تمیز نہیں، الحمد و شریف یاد نہیں، سورہ فاتحہ یا کوئی صورت اس کو یاد نہیں، تلفظ صحیح نہیں، مسائل جانتا نہیں ہے، عقائد کا علم نہیں ہے، وہ جاہل کیسے ولی ہو جائے گا؟ جی ارے علم ضروری ہے، تقوی کے لیے علم ضروری ہے، اور سارے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کی ادائیگی کے لیے علم دین ضروری ہے۔ بے شک۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ بے شک۔ اچھا، آج ایک چیز کی طرف توجہ میں دلاؤں جی کہ ہمارے علماء بتانے میں بڑی غفلت کرتے ہیں لوگوں کو، جی اگر گناہ دیکھ رہے ہیں تو ٹوکنے میں بڑی غفلت کرتے ہیں، مداہنت برتتے ہیں، جی کہیں ناراض نہ ہو جائیں، تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نہ بتانے میں خدا اور رسول ناراض ہیں، جی تو اس کا لحاظ نہیں کرتے، اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا۔ جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے اذا ظہرت الفتن او قال البدع ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جب کوئی عالم دین، جب بدعتیں یا فتنے ظاہر ہوں تو اس وقت کوئی عالم دین اگر اپنا علم ظاہر نہ کرے، یعنی ان بدعتوں کو اور ان فتنوں کو نہ روکے، جی ان کے خلاف جہاد نہ کرے، ان کو نہ روکے، تو اس پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ جب وہ کسی کام کو دیکھیں کہ یہ خلاف شریعت ہے جی تو کوئی کیوں نہ ہو اس کو بتائیں، بے شک۔ البتہ حکمت اور موعظہ حسنہ سے بتائیں، لیکن بتائیں ضرور کہ حدیث پاک میں آیا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے خود روکے، بے شک۔ اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تب دل سے برا جانے، اور یہ دل سے برا جاننا آخری درجہ ہے ایمان کا، سب سے کمزور درجہ ایمان کا یہی ہے کہ آدمی دل میں تو ناراضی رکھے لیکن زبان سے نہ روک پائے۔ تو یہ حکم عام ہے
بے شک یہ سب کے لیے ہے، عوام کے لیے بھی اور خواص کے لیے بھی، کہ برائی کو جس کو وہ برائی جانتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں یہ ناجائز کام ہے اور کوئی کر رہا ہے تو اسے منع کرنا سب پر لازم ہے۔ بے شک اس پر توجہ علماء کو خاص طور پہ دینی ضروری ہے اور عوام کو بھی دینی ضروری ہے۔ جی